نے ایک حسرت بڑا جملہ کہا ہے، یا من لا یزول ملکہ ارحم من قد زال ملکہ، اے وہ ذات جس کی بادشاہت کبھی ختم نہیں ہوگی، اے وہ ذات جس ختم ہونے کو آتا ہے، اور عید کی گھڑیاں آتی ہے، آخری دن ہوتے ہیں محنتوں کے، عبادتوں کے، وہ ہمارے لہو و لعب میں، تماشوں میں، کھیل کود میں، بچے نوجوان کھیل کود میں، بازار کی رونقوں کے دیکھنے میں، محلات کہاں ہیں، کوٹھیاں کہاں ہیں، قاتل کا قصورہم، کہ وہ محلات ان کے پڑے ہیں شان و شوکت کے مالک۔ پوچھا آئین قبورہم، اس دنیا سے چلے گئے تو ان کی قبریں کہاں ہیں؟ کہ اللہ کی تلقین کرنے لگے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، لیکن اس کی زبان پر لا الہ الا اللہ نہیں چڑھ رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ فلاں جو ہمارا پلاٹ ہے نا وہ بہت کارنر کا ہے، اچھا ہے، اس کو اتنے میں دینا، اس سے کم مت دینا، اور فلاں جو پلاٹ ہے اس کا کوئی سستا خریدار آ جائے تو اس کو دے دینا۔ یہاں جینے کی صبح تا شام، ہستی کو اپنی سمجھو خورشید لب بام۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما العبرۃ بالخواتیم، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، رمضان کا بابرکت مہینہ جلدی سے آیا اور اب جلد رخصت ہونے کو ہے، اور اس ماہ مبارک کا آخری جمعہ اب ہم ادا کرنے جا رہے ہیں، جس کو عام طور پر عوام کی زبان میں جمعۃ الوداع کہتے ہیں۔ وداع کے معنی آتے ہیں رخصت کرنے کے، یعنی ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اب رمضان کو ہم رخصت کر رہے ہیں اور اس کا یہ آخری جمعہ ہے۔ حالانکہ رمضان کو ہم رخصت نہیں کر رہے ہوتے ہیں، رمضان ہمیں رخصت کر رہا ہوتا ہے۔ رمضان اور رمضان کے جمعے تو آتے رہیں گے، لیکن ہم میں سے کون رہے گا کون نہیں رہے گا کسی کو کچھ نہیں پتہ۔ کتنے سارے ہمارے عزیز قریب رشتہ دار دوست اور متعلقین جان پہچان کے لوگ گزشتہ رمضان میں تھے، اور ان کا بھی یہی خیال تھا کہ ہم رمضان کو الوداع کہہ رہے ہیں، رمضان کو رخصت کر رہے ہیں، لیکن رمضان نے ان کو رخصت کیا۔ رمضان تو آ گیا لیکن انہوں نے دوسرا رمضان نہیں پایا۔ رمضان شروع ہوا تھا تب ذہنوں پر دماغوں پر یہ بات تھی کہ 30 روزے اب کیسے پورے ہوں گے، اور یہ ایام، یہ راتیں، یہ دن اس طرح گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان بالکل صحیح ہے، ایام معدودات۔ اے لوگو، یہ چند دنوں کی مشقت ہے، چند دنوں کی محنت ہے، چند دن ہی گنتی کے اس میں عبادت کر لو، ریاضت کر لو، محنت کر لو، کوشش کر لو، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر لو، چند دن ہی ایسے گزر جائیں گے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اللہ کا فرمان ہے، کسی انسان کا نہیں ہے۔ تو اب جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو ایسا ہی لگتا ہے کہ اتنا جلدی گزر گیا اور اتنے دن جلدی گزر گئے۔ ایام معدودات، اللہ نے رمضان کو، رمضان کے روزوں کو، رمضان کی عبادت کو،
تراویح کو، قیام اللیل کو آسان کرنے کے لیے، آسان سمجھانے کے لیے کہا تھا، ارے گنتی کے چند دن ہیں، ابھی گزر جائیں گے، اور یہ گزر گئے۔ جس طرح رمضان گزر گیا، رمضان کے دن گزر گئے، میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اسی طرح ہماری زندگی بھی گزر جائے گی، اسی طرح ہمارے دن بھی گزر جائیں گے، ہماری عمر بھی ختم ہو جائے گی۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ بچے جو ہماری زندگی میں ہمارے آنکھوں کے سامنے چھوٹے سے تھے، آج بڑے ہو گئے، ہٹے کٹے ہو گئے ہیں، ایسا لگتا ہے ابھی کل کی بات ہے، چھوٹے سے تھے اور اب بڑے ہو گئے۔ اسی طرح زندگی گزر جائے گی اور پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس لیے ہمیں اپنی عمر کی بھی فکر کرنی چاہیے، اپنی زندگی کی بھی فکر کرنی چاہیے، اور رمضان کے جو باقی دن رہ گئے، جو باقی راتیں رہ گئی ہے، جو باقی گھڑیاں رہ گئی ہے، ان کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ عبادت میں اور نیکیوں میں انہیں گزارنا چاہیے۔ ہر چیز میں جس چیز کا اعتبار ہوتا ہے وہ خاتمے کا ہوتا ہے۔ اب یہ رمضان کا خاتمہ ہے، یعنی رمضان کے آخری دن ہے، رمضان کی آخری کیفیات ہے، اور رمضان کی آخری حالتیں ہیں، آخری گھڑیاں ہیں۔ ان میں اپنے آپ کو عبادت میں لگا دیں، نیکیوں میں لگا دیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، انما العبرۃ بالخواتیم یا انما الاعمال بالخواتیم، خاتمے کا اعتبار ہوتا ہے۔ اگر شروع کے دن ہم نے رمضان کے اچھے نہیں گزارے ہیں تو اب چند معدود گنتی کے دن، انگلیوں پر گنے جانے والے ہیں، ان کو ہم صحیح گزار دیں جس طرح گزارنے کا حق ہے، خاتمہ صحیح کر لیں، آخری حالت و کیفیت صحیح کر لیں، تو اللہ کے یہاں کامیابی پا لیں گے۔ کتنے سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا رمضان شروع کا اچھا نہیں گزرتا ہے، صحیح نہیں گزرتا ہے، اور انہیں افسوس ہوتا ہے، حسرت ہوتی ہے، اور اخیر کے دن، اخیر کی راتیں وہ اچھی گزار لیتے ہیں تو خاتمہ ان کا صحیح ہو گیا۔ رمضان جیسے جیسے ختم ہونے کو، پورا ہونے کو ہو، قریب آئے، ہماری عبادتوں میں بھی اضافہ ہونا چاہیے، ہماری نیکیوں میں بھی اضافہ ہونا چاہیے، ہماری محنت اور کوشش میں بھی اضافہ ہونا چاہیے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ان الخیل اذا شارفت نہایت المزمار بدلت قصارى جهدها لتفوق بالسباق۔ اے انسان، گھوڑا ہوتا ہے جو دوڑ کے میدان میں، دوڑ کے مقابلے میں اترتا ہے، اس کو اتارا جاتا ہے۔ دوڑ کے مقابلے میں اترنے والے جو گھوڑے ہوتے ہیں، ریس والے، مقابلہ کرنے والے، ان کو جب دوڑایا جاتا ہے نا تو وہ آہستہ آہستہ دوڑتے ہیں۔ جو گھوڑا ٹرینڈ ہوگا، جس پر ماہر سوار بیٹھا ہوا ہوگا، شروع میں وہ آہستہ آہستہ دوڑتا ہے، اور جب وہ لکیر جو ہوتی ہے، آخری نشان ہوتا ہے کہ جس کو اب پا لینا ہے اور انعام پانا ہے، اول نمبر پہ آنا ہے، وہ نشان جب قریب آتا ہے نا تو اپنی رفتار کو وہ بڑھا دیتا ہے، پھر وہ اپنی رفتار کو تیز کر دیتا ہے تاکہ اول نمبر پہ آئے اور نمایاں کامیابی حاصل کرے۔ علامہ ابن جوزی فرمایا کرتے تھے، فَلَا تَكُنِ الْخَيْلَ أَفْطَنَ مِنْكَ، اے انسان، گھوڑے تم سے زیادہ ہوشیار نہ ہونا چاہیے، تمہیں زیادہ ہوشیار ہونا چاہیے کہ جس طرح یہ دن چلے گئے ہیں، اب رمضان کا آخری جو نشانہ ہے وہ قریب آ رہا ہے، گویا جھنڈی لگی ہوئی ہے، اس کو جا کر آپ کو پار کرنا ہے اور انعام پانا ہے، وہ نشان قریب آ رہا ہے، تو اب تمہیں بھی زیادہ دوڑ لگانی چاہیے۔ وہ تو جانور ہے، اس کو بھی پتا جھنڈی قریب آ رہی ہے، لائن قریب آ رہی ہے، تو تیز دوڑتا ہے۔ تم تو انسان ہو، عقل والے ہو، ہوش رکھنے والے ہو، سمجھ رکھنے والے ہو، اللہ نے تمہیں عقل دی ہے،
آخری دنوں میں خوب محنت کرو، فَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ، اس لیے کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، آخری حالت پر ہے۔ اس لیے رمضان کے آخری دنوں میں، آخری راتوں میں، آخری ساعتوں میں، آخری گھڑیوں میں ہم زیادہ سے زیادہ عبادتوں کی فکر کریں۔ عجیب معاملہ ہے کہ رمضان جیسے قریب ختم ہونے کو آتا ہے اور عید کی گھڑیاں آتی ہے، آخری دن ہوتے ہیں محنتوں کے، عبادتوں کے، وہ ہمارے لہو و لعب میں، تماشوں میں، کھیل کود میں، بچے نوجوان کھیل کود میں، بازار کی رونقوں کے دیکھنے میں، گلیاں سجی ہوئی ہے تو ان کو جا کر دیکھنے میں، ان کا تماشا دیکھنے میں، گپ شپ میں، ادھر ادھر کی باتوں میں لگ کر وقت گزاری میں یہ پورا ٹائم اور وقت گزر جاتا ہے۔ حالانکہ آخری دنوں میں تو ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے اور اللہ کی طرف پورا متوجہ ہو جانا چاہیے۔ رمضان کا یہ خاتمہ ہمیں اپنی زندگی کے خاتمے کی طرف بھی توجہ دلاتا ہے۔ جس طرح رمضان ختم ہو رہا ہے اور رمضان کے خاتمے کے اچھا کرنے کی فکر کرنا چاہیے، اسی طرح ہمیں اپنی زندگی کے اچھے خاتمے کے لیے بھی فکر کرنا چاہیے، اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے اور اس کے لیے بھی فکر مند ہونا چاہیے۔ زندگی کے اسباب، مال و دولت کو جمع کرنے میں، اکٹھا کرنے میں اتنا منہمک نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنا خاتمہ ہی یاد نہ رہے، خاتمے کی ہم اپنے فکر نہ کریں۔ دنیا کا یہ ساز و سامان، دنیا کی یہ دولت، دنیا کے یہ اسباب، دنیا کی یہ کوٹھیاں، دنیا کے یہ محلات، یہ کرسی و اقتدار، یہ سارے یہیں رہ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ساتھ چلنے والی نہیں ہے۔ ساتھ جو چلے گی وہ نیکیاں چلیں گی، ساتھ جو چلیں گے وہ اعمال چلیں گے، ساتھ جو چلے گی وہ عبادت چلے گی، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے جو کام ہیں وہ آپ کے ساتھ چلیں گے، کوئی دوسری چیز ساتھ نہیں چلے گی۔ ہارون رشید عباسی دور کا بڑا خلیفہ گزرا ہے، بڑے رعب و دبدبے والا، شان و شوکت والا۔ عباس حضور کے چچا ہیں اور ان کی طرف یہ خلافت منسوب ہے، حضور کے خاندان کے لوگ تھے، بڑی زبردست ان کی خلافت رہی ہے۔ ہارون رشید کی خلافت کا جو ایریا تھا، خطہ تھا، علاقہ تھا، وہ کتنا بڑا تھا، زمین کے کتنے بڑے خطے پر وہ حکومت و خلافت کیا کرتا تھا، آپ اندازہ لگائیے۔ بغداد میں اس کا محل تھا اور وہ اپنے بغداد کے محل کے صحن میں کھڑا تھا، بارشوں کا موسم تھا، بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، بادل امڑ امڑ کے آ رہے ہیں اور اوپر سے گزرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو وہاں پر کھڑا کھڑا بادلوں کو دیکھ رہا ہے، اچانک اس کی زبان سے جملہ نکلا، ایتھا السحاب امطری او لا تمطری، اے بادلو میرے یہاں پر برسو یا نہ برسو، چین میں جا کے برسو، ہند میں جا کے برسو، دنیا کے کسی خطے میں بھی جا کے برسو، کہاں برسو گے؟ جہاں بھی جا کے برسو گے وہاں جو اناج و غلہ اور جو چیزیں بھی پیدا ہوگی، آخر اس کا ٹیکس، اس کا خراج تو میرے ہی پاس آئے گا۔ کتنی بڑی خلافت کا مالک ہوگا، کتنی زمین کے بڑے ایریے میں اس کی چلتی ہوگی۔ اچھا آدمی تھا، نیک آدمی بھی تھا، نیک لوگوں سے تعلق رکھتا تھا، بادشاہ ہونے کے باوجود بزرگوں سے، علماء سے، نیک لوگوں سے، ان سے کہتا رہتا تھا مجھے نصیحت کریں، مجھے کچھ بتائیں، مجھے آخرت کی فکر دلائیں، یاد دلائیں، آخرت کی یاد دلائیں۔ تو اس زمانے میں ایک بزرگ تھے، بظاہر مجذوب قسم کے تھے، نام تھا بہلول، اور وہ مجذوب قسم کے تھے تو ہارون رشید ان کو چھیڑا بھی کرتا تھا۔ عجیب عجیب واقعات ہیں ان کے ساتھ۔ ایک مرتبہ ہارون رشید خلیفہ جا رہا تھا، بہلول کہیں کھڑے تھے، بہلول کے پاس سے گزرا تو کہا کہ بہلول انصحنی، کچھ نصیحت کرو۔
کچھ اچھی باتیں مجھے بتاؤ۔ تو بہلول نے کہا کہ یا امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین، یا امیر المؤمنین این آباؤک من لدن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیک، امیر المؤمنین مجھے بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر تمہارا شجرہ ملتا ہے، نسب ملتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر تم تک تمہارے آبا و اجداد جتنے آئے ہیں نا وہ کہاں ہیں؟ کہا کہ وہ چلے گئے، اس دنیا سے چلے گئے، گزر گئے۔ بہلول نے پوچھا این قبورہم این قصورہم، ان کے محلات کہاں ہیں؟ حکومت کی ہے، خلافت کی ہے، آج تم خلیفہ ہو، ان کے محلات کہاں ہیں، کوٹھیاں کہاں ہیں؟ کہا تلک قصورہم، کہ وہ محلات ان کے پڑے ہیں، شان و شوکت کے مالک۔ پوچھا این قبورہم، اس دنیا سے چلے گئے تو ان کی قبریں کہاں ہیں؟ کہ ہذی قبورہم، یہ دیکھو ان کی قبریں پڑی ہیں قبرستان میں۔ بہلول نے کہا دیکھو ہارون رشید، ما نفعتہم قصورہم فی قبورہم، اے ہارون رشید تمہارے آبا و اجداد کے محلات اور کوٹھیوں نے ان کی قبروں میں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ ہارون رشید رونے لگا، عبرت نصیحت حاصل ہوئی کہ واقعی بات تو صحیح کہہ رہا ہے۔ کہنے لگا زدنی یا بہلول، بہلول کچھ اور نصیحت کرو۔ بہلول نے کہا اما قصورک فی الدنیا فواسعۃ فلیت قبرک بعد الموت یتسع، ہارون رشید دنیا میں اپنے بڑے بڑے محلات بنانے کی کوشش کر رہے ہو، بڑی بڑی کوٹھیاں بنائی ہے، بنگلے کھڑے کیے ہیں، بڑے کشادہ ہیں، بڑے کشادہ لمبے چوڑے محلات تم نے تیار کیے ہیں، کاش تمہارے مرنے کے بعد تمہاری قبر بھی وسیع ہو، کشادہ ہو، اور اس میں بھی گنجائش پیدا ہو جائے، اس کی بھی فکر کی ہے یا نہیں؟ تاریخ دانوں نے لکھا اس نصیحت نے ہارون رشید پر اتنا زبردست عمل کیا، اثر کیا کہ رونے لگا، پھر کہنے لگا بہلول کچھ اور باتیں بتاؤ۔ بہلول نے کہا حب انک ملکت کنوز کسرا، ہارون رشید فرض کر لو، مان لو کہ تم کو کسرا کے خزانے مل جائیں، دنیا کے سارے خزانے مل جائیں اور بہت لمبی عمر تمہیں ملے، اس کے بعد کیا ہے؟ انجام کیا ہے؟ رزلٹ کیا ہے؟ ہارون رشید کہنے لگا کہ اس کے بعد مرنا ہے۔ کہا تو مرنا ہے تو مرنے کے لیے تو تیاری نہیں کر رہے ہو، ساری دنیا کے لیے تیاری کر رہے ہو۔ اس نصیحت کا اس پر اتنا اثر ہوا، تاریخ دانوں نے لکھا کہ اس کے بعد وہ اپنے محل میں آیا ہے، بستر پر پڑ گیا ہے، اس کے بعد وہ بستر سے اٹھا نہیں، بیمار پڑ گیا، بستر پر ہی رہا ہے، اور جب آخری وقت آیا ہے، موت کا وقت آیا ہے، تو دل میں تمنا تھی، دل میں حسرت تھی، بڑی خلافت کا وسیع بادشاہت کا مالک تھا، کہنے لگا اجمع لی، میرے لیے جنودی، میرا لشکر، میرے فوجی، ہٹو بچو کرنے والے، خزانے لا کر آگے رکھو، جمع کرو ان کو۔ فوجیوں کو لایا گیا، ہٹو بچو کرنے والوں کو لایا گیا، سب سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد اس نے ایک حسرت بھرا جملہ کہا ہے، یا من لا یزول ملکہ ارحم من قد زال ملکہ، اے وہ ذات جس کی بادشاہت کبھی ختم نہیں ہوگی، اے وہ ذات جس کی بادشاہت کبھی ختم نہیں ہوگی، اس پر رحم فرما جس کی بادشاہت اب چند لمحوں میں ختم ہونے والی۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، بڑے بڑے آئے چلے گئے، حکومتوں والے، اقتدار والے، کرسی والے، پاور والے، مال والے، دولت والے، حسن والے، جمال والے، شباب والے، طاقت و قوت والے، تعداد والے، سب اس دنیا سے چلے گئے، کچھ بھی ساتھ نہیں لے گئے ہیں۔ یا من لا یزول ملکہ ارحم من قد زال ملکہ، اے وہ ذات جس کو ہمیشہ رہنا ہے، باقی رہنا ہے، جس کی بادشاہت کو کبھی فنا نہیں ہونا ہے، آج اس پر رحم فرما دے جس کی بادشاہت اب چند لمحوں میں ختم ہونے والی۔ تو دنیا ہے، دنیا سے جتنی بھی متعلق چیزیں ہیں وہ ختم ہونی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم
جائز دنیا کے کمانے کے منع کر رہے ہیں، جائز طریقے سے دنیا کمائیں، خوب کمائیں، اسلام منع نہیں کرتا ہے، لیکن دنیا آپ کے اوپر چھانی نہیں چاہیے، آپ کے دل پر ایسا دنیا کا غلبہ، دنیا کے اسباب کا غلبہ نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے خاتمے کی بھی فکر نہ ہو، اپنی آخرت کی بھی فکر نہ ہو، اور ایسی مبارک ساعتیں، ایسی مبارک گھڑیاں، ایسے مبارک مہینے، ایسے مبارک اوقات، ایسی مبارک راتیں آئیں اور ہم اللہ کی طرف متوجہ نہ ہوں اور اپنے آخرت کے توشے کے لیے اور آخرت کے سامان کے لیے تیاری نہ کریں، ایسی دنیا سے اسلام منع کرتا ہے۔ پھر ایسی دنیا حسرت بنے گی، افسوس بنے گی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، اور اس طرح دنیا میں منہمک رہے تو اس دنیا سے جاتے وقت خاتمہ بھی اچھا نہیں ہوگا، خاتمہ بھی برا ہوگا۔ نیکی میں لگے رہیں گے، نیک اعمال میں لگے رہیں گے، اچھے کاموں میں لگے رہیں گے، خاتمہ اچھا ہوگا، آخری وقت اچھا نکلے گا، اچھا گزرے گا، اور زبان پر درود شریف ہوگا، زبان پر قرآن کی آیتیں ہوں گی، زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا، زبان پر اچھے جملے ہوں گے، زبان پر اسلام کا کلمہ ہوگا، اس حال میں اس دنیا سے جائیں گے۔ اگر نیک اعمال کرتے رہے اور اگر نیک اعمال کا مزاج نہیں بنایا، طبیعت میں نہیں بنائی، صرف دنیا اور دنیا کی باتیں، صرف دنیا اور دنیا کی گفتگو، صرف دنیا اور دنیا کی رونقوں کی بات، تو پھر وہی چیز مرتے وقت بھی آئے گی، اور وہ چیز آ گئی تو خاتمہ برا ہوگا اور پھر انجام بھی برا ہوگا۔ اگر اچھا انجام چاہتے ہیں، خاتمہ اچھا چاہتے ہیں، تو اپنا مزاج بنائیں، صرف ایک مہینے کے لیے نہیں، صرف چند راتوں کے لیے نہیں، چند راتوں کا والا مزاج، ایک مہینے والا مزاج مرتے وقت اثر نہیں کرے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ نے ایک طوطا پال رکھا تھا، طوطے کو سکھایا تھا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کوئی مہمان آتا تھا، طوطے کو کہتا تھا، طوطا کہتا تھا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جب مہمان آیا تو بلوا دیا، طوطے نے رٹا ہوا جملہ بول دیا، لیکن اندر سے اس کا دل یہ نہیں بنا ہوا تھا لا الہ الا اللہ والا، اس کی پوری زندگی لا الہ الا اللہ والی نہیں تھی۔ ایک مرتبہ بلی نے جھپٹا مارا طوطے پر، طوطے کی زبان سے ٹین 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 نکلا، لا الہ الا اللہ نہیں نکلا، اس لیے کہ مزاج لا الہ الا اللہ والا نہیں بنا ہوا تھا۔ تو یہی آخری وقت انسان کے ساتھ ہوتا ہے، مزاج نیکیوں کا بنا ہوتا ہے، آخری وقت نیک خاتمہ ہوگا، برائیوں کا ہوتا ہے تو پھر آخری وقت آپ سمجھیں اچھا خاتمہ ہو جائے گا، یہ ناممکن ہے، یہ توقع نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اپنی پوری زندگی نیک اعمال میں گزاری، عبادتوں میں گزاری، ان کا انجام کتنا قابل رشک ہوتا ہے، کتنا بہترین ہوتا ہے اور کتنا اچھا ہوتا ہے کہ لوگ رشک کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن ادریس بڑے عابد زاہد انسان تھے، بڑے عبادت گزار انسان تھے، پوری زندگی عبادت میں گزاری، قرآن کی تلاوت میں گزاری، معمول تھا قرآن پڑھنے کا، بس قرآن ہی قرآن، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ آج رمضان میں تو ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور رمضان میں بھی کتنے سارے محروم ایسے ہیں جن کو مکمل قرآن پورا کرنے کی سعادت نہیں حاصل ہو پاتی ہے۔ کیوں؟ بوجھ لگتا ہے قرآن کی تلاوت، مزاج نہیں۔ جن لوگوں کا عام دنوں میں بھی مزاج ہے نا، دیکھو رمضان میں کئی قرآن وہ ختم کرتے ہیں، قرآن پڑھنا ان کے لیے آسان ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن ادریس بڑے عبادت گزار، قرآن کی تلاوت کرنے والے تھے۔ آخری وقت آیا، آخری لمحات آئے ان کی زندگی کے، ان کی بیٹی پاس میں تھی، وہ رونے لگی، بیٹی رونے لگی، نزع کی کیفیت ہے، آخری کیفیات ہیں۔ بیٹی سے کہا یا بنیتی لا تبکی، بیٹی رو کیوں رہی ہو، رو مت، رو مت، تمہارے ابا کا خاتمہ اچھا ہونے والا ہے۔ اور پھر چہرے پر خوشی تھی، آخری وقت میں انسان تو پریشان ہوتا ہے، چہرے پر سیاہی چھا جاتی ہے، کرب کا عالم ہوتا ہے، سکرات کا عالم ہوتا ہے۔ کہ بیٹی رو مت، فَإِنَّمَا خَتَمْتُ الْقُرْآنَ 4,000 ختمة لِهَذَا الْيَوْمِ، لِهَذِهِ السَّاعَةِ، یہ جو آخری گھڑی آ رہی ہے نا، اب میں اس دنیا سے کٹ کر اپنے رب سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں، اسی دن کے لیے تو میں نے 4,000 قرآن اس جگہ ختم کیے، 4,000 قرآن میں نے ختم کیے ہیں۔
اور میں اس حال میں اسی حال میں جاؤں گا. پھر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے زبان پر قرآن کی آیاتی وہ اس دنیا سے گئے. حضرت عامر بن عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن زبیر ان کے بیٹے ہیں. عبداللہ ابن زبیر بڑے صحابہ میں سے، اللہ کی عبادت کرنے والے لوگوں میں تھے. آخری وقت آیا ہے زندگی سے جانے کا، دنیا سے جانے کا. آخری لمحات ہیں، بے ہوشی طاری ہو رہی ہے. گھر والے، اولاد، لڑکے ارد گرد جمع ہیں اور سانس جو ہے نا وہ اٹک رہی ہے، گلے میں آ گئی ہے، نرخرے میں آواز آ رہی ہے. اور اتنے میں مغرب کی اذان کا وقت ہوا. اذان کی صدائیں بلند ہوئی. مؤذن نے ندا دی اللہ اکبر اللہ اکبر. ان کے کان سے، ان کی سماعت سے اذان کی آوازیں ٹکرائی. اپنی اولاد سے کہنے لگی ہوں، ہوش میں آئے اچانک کہنے لگے خذونی، مجھے اٹھاؤ، مجھے لے جاؤ، مسجد کی طرف لے چلو. بیٹوں نے کہا انت وفی ہذہ الحالہ، اس حالت میں آپ مسجد جائیں گے؟ آخری نزع کی کیفیات ہیں. کہنے لگے انادی اسمعو منادی الصلاح، میں نماز کی طرف، کامیابی کی طرف، اللہ کی طرف بلانے والے کی آواز سنوں اور اس پر لبیک نہ کہوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، مجھے لے چلو. دو بیٹوں نے ان کو کندھوں کے ذریعے کے سہارا دیا، پاؤں کو لٹکاتے ہوئے اپنے گھر سے چلے ہیں، مسجد گئے ہیں، امام کے ساتھ نماز میں کھڑے ہوئے ہیں، ایک رکعت مکمل کی ہے، سجدے میں گئے ہیں اور سجدے ہی میں اللہ کو پیارے ہو گئے. زندگی بھر سجدوں میں گزاری تو موت سجدے کی حالت میں آئی. عبد الرحمن ابن اسود ایک اللہ والے گزرے ہیں، آخری وقت آیا تو رونے لگے. پاس بیٹھے ہوئے جو لوگ تھے انہوں نے کہا رو کیوں رہے ہیں؟ کہا کہ دنیا سے جانے کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، دنیا چھوٹ رہی ہے اس وجہ سے نہیں ہو رہا ہوں. واللہ ابکی اسفا علی الصلاۃ والصوم، قسم بخدا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اب اس دنیا سے جا رہا ہوں، اب نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا، اب روزہ رکھنے کا موقع نہیں ملے گا، اب یہ چانس دوبارہ نہیں ملے گا. اور یہ کہتے ہوئے تشہد ثم ماتا، قرآن پڑھتے رہے اور اخیر میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کا، اور اسی حال میں اس دنیا سے چلے گئے. یزید الرقاشی ایک اللہ والے گزرے ہیں، آخری وقت آیا. آخری وقت میں انسان پر کیا کیفیت طاری ہوتی ہے؟ اپنے بیٹوں بیٹیوں کی فکر، بیٹوں کو کہتے ہیں فلاں ایسا کرنا، فلاں کام ایسا کرنا، دنیا کے کاموں کے بارے میں بتاتے ہیں، اس لیے کہ دنیا ہی ہمارے ذہن و دماغ پر سوار ہے، تو جاتے وقت بھی دنیا کی باتیں ہوتی ہے. نیک جو بندے تھے ان پر آخرت کی فکر سوار ہوا کرتی تھی. آخری وقت آیا، رونے لگے، کہنے لگے من یصلی لک بعد الموت، یزید تمہارے مرنے کے بعد تمہارے لیے نماز کون پڑھے گا؟ من یصوم لک بعد موتک، تمہارے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اب روزہ کون رکھے گا تمہارے لیے؟ من یستغفر لک، تمہارے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کون کرے گا؟ ثم تشہد و ماتا، پھر زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ آیا اور اس دنیا سے چلے گئے. ابو ذرع محدث ہیں، بڑے حدیث کے ماہر استاذ ہیں، ہزاروں ان کے شاگرد تھے. ان کے ایک شاگرد کہتے ہیں ابو جعفر تستری، ہمارے استاد ابو ذرع کا آخری وقت آیا، تمام شاگرد جمع ہو گئے. شاگرد جمع ہو گئے تو آخری وقت میں ایمان والوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ بھائی تلقین کریں، لا الہ الا اللہ پڑھ لے اس دنیا سے جانے والا. لیکن بڑے حدیث کے ماہر استاذ ہیں، ان کے شاگرد جمع ہیں، کسی کو ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ ان کو کہے لا الہ الا اللہ پڑھو، کیونکہ بڑے عالم تھے، بڑے اللہ والے تھے. لیکن چونکہ حدیث کا حکم ہے، حضور نے کہا ہے کہ لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، آخری وقت میں اپنے مردے کے پاس لا الہ الا اللہ والا ماحول بناؤ تاکہ اس کی زبان پر یہ کلمہ چڑھ جائے اور خاتمہ اچھا ہو جائے. اب کسی شاگرد کی ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ استاذ کو اس طرح کلمے کی تلقین کریں. ایک شاگرد کے ذہن دماغ میں ایک آئیڈیا آیا کہ ایسا کرتے ہیں ہم سب اس حدیث کو پڑھتے ہیں، اس کا مذاکرہ کرتے ہیں جو حدیث تلقین لا الہ الا اللہ ہے. چنانچہ شاگرد وہاں بیٹھ گئے اور ایک ان کے شاگرد نے اس طرح حدیث شروع کی. وَبِهِ قَالَ حَدَّثْنَا الضَّحَاكُ بْنُ مَخْلَدَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جعفر. اتنا کہہ کر رک گئے. یہ سند ہوتی ہے، یعنی میں نے کس سے پڑھا، انہوں 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 نے فلاں صحابی سے پڑھا، فلاں صحابی نے حضور سے سنا، اس کو سند کہتے ہیں. تو ہمارا یہ علم اتنا محفوظ ہے، جو ہم تک قرآن و حدیث کے ذریعے سے پہنچانے، اتنا علم محفوظ ہے، ایک ایک کڑی اس کی محفوظ ہے. تو شاگردوں نے اتنا کہہ کر
خاموشی اختیار کی، سب سناٹا چھا گیا. اب استاد ابو زرع آخری کیفیت تھی، نزع کی کیفیت، سکرات کی کیفیت تھی. اچانک انہوں نے آنکھیں کھولی، آگے شروع کر دیا. قال حدثنا بندارو قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عبد الحمید بن عن صالح بن ابی عریب عن کثیر بن مرہ الحضرمی عن معاذ بن جبل عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ حضور نے فرمایا جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. حدیث بھی سنا دی اور آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ان کی زبان پہ آ گیا. یہ کب ہوتا ہے؟ پوری زندگی جب اس پہ گزارتے ہیں تب ایسا ہوتا ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے، چند دنوں کے ہم نیک لوگ ہیں، چند دنوں کے لیے نیکی کرتے ہیں، ایک مہینے کے لیے نیکی کرتے ہیں، پھر مزاج نہیں بنتا ہے، پھر تو بھائی باقی سارے دنوں میں ہم پر دنیا غالب رہتی ہے. دنیا غالب رہتی ہے تو مرتے وقت بھی وہی کیفیات طاری ہوگی. اور پھر جن پر دنیا غالب رہتی ہے، جن پر گناہ غالب رہتے ہیں، جن پر اللہ کی نافرمانیاں غالب رہتی ہے، تو پھر مرتے وقت بھی وہی چیز زبان پہ آئے گی، ہونٹوں پہ آئے گی. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، ایک آدمی تھا، بڑی جائیدادیں تھی، بڑے گھر تھے، کوٹھیاں تھیں ان کے پاس، باغات تھے، دکانیں تھیں، کارخانے تھے. جب اس کے جانے کا وقت آیا نا، اس کی اولاد کو اپنے ارد گرد اکٹھا کیا اور جاتے وقت کہہ رہا ہے کہ اصلحوا الدار الفلانیہ، فلانا جو گھر ہے اپنا، اس میں فلاں چیز کی مرمت کرنی باقی ہے، اس کی مرمت کر لینا. اور فلاں جو باغ ہے اس میں نئے کچھ پودے لگانے وہ پودے لگا دینا. اور فلاں جو دکان ہے اس میں سے فلاں چیز لے لینا. اور اسی حال میں اس دنیا سے گیا. دنیا غالب تھی، دنیا کی باتیں اس دنیا میں، اس دنیا سے جاتے وقت زبان پر آئی ہے. ایک پراپرٹی کا ڈیلر تھا، تاجر تھا، پراپرٹی کا کام کیا کرتا تھا. اس کے بارے میں علامہ ابن قیم نے لکھا کہ جب اس کا آخری وقت آیا، ارد گرد متعلقین جمع ہوئے، لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنے لگے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو. لیکن اس کی زبان پر لا الہ الا اللہ نہیں چڑھ رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ فلاں جو ہمارا پلاٹ ہے نا وہ بہت کارنر کا ہے، اچھا ہے، اس کو اتنے میں دینا، اس سے کم مت دینا. اور فلاں جو پلاٹ ہے اس کا کوئی سستا خریدار آ جائے تو اس کو دے دینا. اور فلاں جو باغ ہے اس کو اتنے میں بیچ دینا. اور یہی جملے بولتے وہ اس دنیا سے گیا ہے. زندگی پر وہی بولتا رہا، آخر میں بھی وہی زبان پر آئے ہیں. ایک شراب نوش تھا، یہ بھی علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، شراب کا عادی، بلا کا شراب نوش. آخری وقت آیا تو اس کے ارد گرد لوگ جمع ہوئے. مسلمان تھا لیکن چونکہ شراب نوش تھا، اس سے کہا گیا لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو. لا الہ الا اللہ اس کی زبان پر کیا آتا؟ اس کی زبان پر جو جملہ آیا نا بہت بہت قابل حسرت ہے. کہنے لگا اسقنی 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 اشرب انت ثم اسقنی، جام بھرو گلاس بھرو شراب سے، تم بھی پیو مجھے بھی پلاؤ، تم بھی پیو مجھے بھی پلاؤ. اور یہ کہتا ہوا اس دنیا سے چلا گیا. نہ جانے ایسے کتنے واقعات ہیں. ایک شرابی زندگی بھر شراب پیتا رہا، آخر عمر میں کمزور ہو گیا، نڈال ہو گیا، چلنے کے قابل نہیں ہوا. اس سے ملنے والا کوئی آیا، اس کا قریبی، اس نے کہا هل تستطيع المشي، تم چل سکتے ہو؟ کہنے لگا ہاں، اگر میں چل سکتا تو شراب خانے ضرور چل کے جاتا. اس نے کہا اللہ کی پناہ، اعوذ باللہ، تم یہ کہہ رہے ہو کہ چل سکتا تو شراب خانے ضرور چل کے جاتا، یہ کیوں نہیں کہا چل سکتا تو میں اللہ کے گھر ضرور چل کے جاتا، عبادت کرتا. آخری عمر میں کہنے لگا کیا کروں، زندگی بھر یہی بول جملے پہ رہے کہ چل سکتا تو شراب خانے جاتا ہوں. یہی جملے یہی بول اس کی زبان پر آخری وقت میں آ رہا ہے. شراب گانے بجانے والا، علامہ ابن قیم نے لکھا گانے بجانے والا، گانے کا رسیا، گانا سننے والا. نوجوان ہمارے ہر وقت کانوں میں ٹھونسے ہوئے گانا سنتے ہیں نا، یہ عبرت کی چیز ہے، سنیں. آخری وقت آیا، اس کے آخری وقت ہے، آخری گھڑیاں نزا کی کیفیت ہے، اور لوگ تلقین کر رہے ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ کی، اور اس کی زبان پر جو جملے آ رہے ہیں وہ تن تنا تن تن تنا تن تن تنا تن دن دنا دن، یہ جملے آ رہے ہیں. یعنی وہ میوزک کے اس پر وہ رقص کر رہا ہے گویا، اور یہی کہتے ہوئے اس دنیا سے گیا. اس لیے میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ اچھا ہو، ہمارا خاتمہ اچھا ہو، تو پھر اس کی فکر کریں کہ
ہمیشہ ہم اللہ کی اسی طرح عبادت کریں جس طرح رمضان میں کرتے ہیں، اسی طرح نیکیاں کریں جس طرح ہم ان دنوں میں کرتے ہیں، ان راتوں میں کرتے ہیں. یہ ہمارے مزاج میں داخل ہو جائے گا، ہماری طبیعت میں داخل ہو جائے گا. اور یہ نیکیاں اور یہ قرآن کی تلاوت اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا ذکر اور یہ استغفار کی کثرت اور یہ درود کا پڑھنا، یہ ہماری طبیعت میں جب داخل ہو جائے گا نا مزاج میں، تو مرتے وقت بھی وہی چیز زبان پہ آئے گی. باقی دنیا اور یہ دنیا کی چیزیں جن کے لیے ہم سب فکر کر رہے ہیں یہ یہیں رہ جائے گی. اس کے لیے فکر کریں لیکن ایسی فکر نہ ہو کہ دین پر غالب آ جائے، آخرت کی تیاری پر غالب آ جائے، آخرت کو ہم فراموش کر دیں اور دین کو پیچھے چھوڑ دیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ سب یہیں رہ جائے گا. اس کی فکر آج ہی کے سے کر لیں اور روزانہ کے لیے کریں. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. رمضان جس طرح جلدی آیا چلا گیا، اچانک موت اس طرح آ جائے گی اور یہ دنیا ختم ہو جائے گی. کسی نے کہا ہے امید نہیں یا جینے کی صبح تا شام، ہستی کو اپنی سمجھو خورشید لب بام. یہاں کوئی امید نہیں ہے کہ ابھی جی رہے ہیں تو شام کو پالیں گے، افطاری کو پالیں گے. اپنی ہستی کو ایسے سمجھو جیسے سورج ڈوبنے والا ہوتا ہے، اب ڈوبا تب ڈوبا. امید نہیں یا جینے کی صبح تا شام، ہستی کو اپنی سمجھو خورشید لب بام. یا کام ایسا کرو جو آ جائے وہاں کام، خدا جانے کب آ جائے موت کا پیغام. اپنی کوئی ملک نہ املاک سمجھنا، ہونا ہے تمہیں خاک سب خاک سمجھنا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.